نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ ایک چھوٹا سا مختصر سورت ہے، سورۃ الاخلاص۔ اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو ان کے کون کون سے فوائد ہیں اور کون کون سے فائدے ہیں کہ اللہ جل شانہ آپ کو نوازے گا، اور کن چیزوں سے آپ نکل سکتے ہیں اور کون سے انعامات ہیں جو اللہ جل شانہ آپ کو انفن میں دے دے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہاں پر میں نے ایک ایک لکھا ہوا ہے تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ 300 دروازے اللہ جل شانہ غضب کے بند کر دے گا، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ وغیرہ۔ کوئی بھی کسی قسم کا پریشانی ہے یا وہ چیز جس سے آپ پریشان ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ وہ دروازہ غضب کا بند کر دے گا۔ اب اس میں 300 دروازے اللہ کے علم میں ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں، لیکن جو چھوٹے دروازے ہیں اس میں ہے مثلا دشمنی، قہر، فتنہ وغیرہ۔ اب دوسرا نمبر فائدہ اس کا یہ ہے کہ 300 دروازے اللہ رحمت کے کھول دے گا۔ اب ایک دروازہ پوری دنیا کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تمام مخلوق کے لیے کافی ہے۔ 18,000 مخلوق ہے، ان کے لیے ایک دروازہ اللہ کا کافی ہے رحمت کا۔ لیکن یہاں پر اللہ وعدہ 300 دروازوں کا کر رہا ہے، اور جو یہ پڑھے گا ان کے اوپر 300 دروازے اللہ کھول لے گا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں، اس سے آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اللہ آپ پر کتنا مہربان ہے، اور یہ ریزن بھی بتاؤں گا کہ ان کے اتنی بڑا فائدہ ہونے کا وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، آگے چل کے بتاؤں گا۔ اب تیسرا نمبر جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ 300 دروازے اللہ جل شانہ رزق کے کھول دے گا اور اپنے غیب سے رزق دے گا۔ اب یہاں پر ان بھائیوں اور ان بہنوں کا یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ ہمارا کام نہیں بن رہا، ہمارا کام چلتے چلتے رک جاتا ہے، یا رزق کے حوالے سے کوئی بھی پریشانی ہو، وہ اللہ جل شانہ ختم کر دے گا۔ اچھا، اب وہ اپنے غیب سے رزق دے گا، وہاں سے اللہ جل شانہ رزق عطا فرمائے گا جہاں سے ذہن بھی نہیں، وہاں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہاں سے اللہ جل شانہ غیب سے رزق دے گا اور اچانک دے گا، آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا، اور اللہ جل شانہ دے دے گا۔ اچھا، اب تیسرا نمبر اس کا فائدہ یہ ہے کہ 300 دروازے رزق کے کھول دے گا اور اپنے غیب سے رزق دے گا۔ 4 نمبر اس کا فائدہ یہ ہے کہ بغیر محنت کے اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا، اور اپنے صبر سے صبر دے گا، اور اپنے سمجھ سے سمجھ دے گا۔ اب یہ دیکھیں، کوئی بھی بچہ، کوئی بھی پڑھائی کرنے والا، اب سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے علم سے اگر کسی کو علم دے گا تو وہ علم کیا ہوگا۔ اب سمندر ہے، سمندر میں انگلی کو ڈبو اور اوپر کر لو تو ایک تھوڑا سا پانی آئے گا، ایک قطرہ۔ تو اگر ایک قطرہ بھی اللہ جل شانہ اپنے علم سے علم دے گا تو اس کائنات کا آپ سب سے بڑا عالم بن جاؤ گے۔ یہ میرے سمجھ میں جو آیا میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اب آپ اپنے سمجھ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کا علم کتنا ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ اپنے علم سے علم دے گا اور اپنے صبر سے صبر دے گا۔ اب کوئی اگر بے صبر ہو، جلد باز ہو، اور کوئی بھی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا اندر صبر پیدا ہو، تو میرے بھائی اللہ نے وعدہ یہ کیا کہ اپنے صبر سے میں صبر دوں گا، اور آگے اپنے سمجھ سے اگر کوئی کم عقل ہے، کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے لیکن اس میں ان کو نقصان ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، یا کوئی بھی فیصلہ لیتے ہیں تو اس میں وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی یہ وظیفہ آپ کر لیں، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فوائد آپ کو ملیں گے۔ اب 5 نمبر فائدہ اس کا یہ ہے کہ 66 مرتبہ قرآن مجید شریف ختم کرنے کا ثواب ملے گا، 66 مرتبہ۔ اب ہم نے پوری زندگی میں 66 مرتبہ ختم کیا، وہ ہو گیا نہیں، لیکن اس وظیفے کی برکت سے، یہ جو میں وظیفہ بتاؤں گا نا آگے، پھر آپ لوگوں کو ان سب کے سب باتوں کا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا، اب 6 نمبر، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اب اتنی عظیم سورت ہے اور چھوٹا سا سورۃ الاخلاص ہے، مختصر ہے، تو میرے بھائی ان کا تصواب مل نہیں ہے۔ اچھا، 7 نمبر، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا، یاقوت، مرجان، زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے، اور ہر بنگلے میں 70,000 دروازے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے! یہ نہیں کہ صرف دنیا ہی کا اس میں فائدہ ہے، بلکہ آخرت کا کتنا بڑا فائدہ ہے، اور آگے چل کے اور بھی بہت سارے فوائد آنے والے ہیں۔ اچھا، 8 نمبر، 20,000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 20,000 نہیں، 2,000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 9 نمبر، جب بھی مرے گا تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت اختیار کریں گے، اور یہ یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی شبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں میرے بھائی، 9 فوائد ان کے ہو گئے، اور ہر ایک فائدہ دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ صرف آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ روزانہ کوئی ایک وقت متعین کر لے، مطلب سب سے بڑھ کر اور سب سے اچھا جو طریقہ کار ہے وہ آپ لوگوں کو میں سمجھانے جا رہا ہوں۔ ایک ٹائم آپ مقرر کر لیں، اور یہ ہے کہ روزانہ 200 مرتبہ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے، لیکن باوضو۔ جب آپ وضو کی حالت میں ہوں گے، طہارت کی حالت میں ہوں گے، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ 200 مرتبہ سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ لوگوں نے 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ 9 فوائد اللہ جل شانہ آپ کو دے گا۔ اس میں کچھ آخرت کے ہیں اور کچھ دنیا کے ہیں، لیکن جو اوپر میں نے جتنی بھی آپ لوگوں کو بتایا نا، رزق کی ہمیں ضرورت ہے، دشمن سے ہم پناہ چاہتے ہیں، رحمت کے دروازے اگر اللہ نے کھول دیا تو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ اپنے صبر سے صبر دیتا ہے، اپنے علم سے علم دیتا ہے، اور اپنے سمجھ سے سمجھ دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ اس کی اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے، اللہ نے اتنی بڑی فضیلت اس کی کیوں بیان کی ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کا وحدانیت ہے۔ قل، اللہ جل شانہ حکم دیتا ہے اپنے محبوب کا صلی اللہ علیہ وسلم، قل، اے پیغمبر، پڑھو، کہہ دو، دونوں معنی ہیں، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بنیاد سے کسی کا کوئی پرواہ نہیں کرتا، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہے اور نہ اس کا نہ بچے ہیں اور نہ اس کا ماں باپ ہے، اکیلا ہے، واحد نہیں احد ہے۔ واحد کا مثال ہو سکتا ہے، لیکن احد کا نہ مثل ہے نہ مثال ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور ہم کس کے لیے جھکتے ہیں، کس کے لیے عبادت کرتے ہیں؟ وہ ایک ہے۔ 2 مرتبہ یہاں پر احد استعمال ہوا ہے، اس میں تاکید ہے، تاکید، تو اس میں وحدانیت ہے۔ اللہ جل شانہ اس صورت سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے
کہ 3 مرتبہ اگر آپ پڑھو گے تو ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے، پھر 200 مرتبہ پڑھو گے تو 66 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ہے۔ ثواب علیحدہ ہے اور دنیا اور آخرت کے مسائل حل کرنا وہ علیحدہ ہے اس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔